السلام علیکم فرینڈس، آج ہم آپ کو رزق کیوں رک جاتا ہے کے بارے میں بتائیں گے۔ اصل میں بہت سارے دوستوں نے کہا کہ سر آپ ہر چیز بتاتے ہیں، ڈسکرائب کرتے ہیں، ہمیں رزق کے بارے میں بتائیں، ہمارے پاس رزق میں بہت تنگی ہے، ہم کیا کریں؟ اس لیے ہم کچھ پوائنٹس دین اسلام احادیث کے پیش نظر میں رکھیں گے آپ کے آگے۔ رزق صرف مال اور دولت نہیں بلکہ صحت، سکون، اولاد، محبت، عزت و وقار، وقت کی برکت اور دل کا اطمینان بھی رزق ہے۔ احادیث مبارک میں ایسے اعمال اور گناہوں کا ذکر آیا ہے جو برکت کم کرنے کے سبب بن سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ہر بندہ پریشان بیٹھا ہے، کسی کو رزق مال میں تنگی ہے، رزق نہیں آتا، اچھا خاصا کماتے ہیں پھر بھی ان کے یہاں برکت نہیں ہوتی، آخر کیوں ایسے کیا کرتے ہیں؟ رزق کی تنگی کی بڑی وجہ جھوٹ بولنا ہے۔ جھوٹ انسان کے کردار، عزت اور اعتماد کو ختم کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ آج کے دور میں کاروبار، سوشل میڈیا اور روزمرہ معاملات میں جھوٹ عام ہو گیا ہے۔ وقتی فائدہ تو مل جاتا ہے مگر دل کا سکون اور لوگوں کا بھروسہ ختم ہو جاتا ہے۔ سچائی اختیار کرنے والا شخص دنیا اور آخرت میں بھی کامیاب رہتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ آج کل کے دور میں بچے اپنے ماں باپ سے بھی جھوٹ بولتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ یہی ماں باپ ہیں، ہمیں پال پوس کر بڑا کیا ہے۔ جھوٹ کے نقصانات: جھوٹ ایک ایسا رشتہ ہے جس سے دوسرے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ جھوٹ ایک ایسا زہر ہے جو انسان کو اندر ہی اندر ختم کر دیتا ہے۔ جھوٹ ایک ایسا ہتھیار ہے جو انسان کی جڑیں کاٹ دیتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ سے کتنی نقصانات ہوتے ہیں اور ہماری رزق کے تنگی کا مین باعث ہے جس کی وجہ سے ہمارے نقصانات اسٹارٹ ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ ہمیشہ سچ بولا کریں کیونکہ سچ کا پردہ ہمیشہ سچا اور اعتماد ہوتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ویسے آپ کو پتہ ہے سچے لوگوں کی یہاں پر اہمیت نہیں ہے مگر اللہ کی نظر میں ان کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ جن کے پاس سچائی، ایمانداری ہوتی ہے وہی آگے اپنا سر سرخرو کرتے ہیں۔ بے شک، رزق کی تنگی کا چھوڑنا نماز کا چھوڑنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور منافقین کے درمیان نماز کا معاہدہ ہے، تو جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ نماز اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرتی ہے اور دل کو سکون دیتی ہے۔ جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے وہ برکت سے محروم ہو سکتا ہے۔ آج لوگ آپ کو پتہ ہے موبائل میں مصروفیات اور دنیاوی کاموں میں اتنے لگ جاتے ہیں کہ نماز کا وقت بھی گزر جاتا ہے۔ اس سے دل بے چین اور زندگی بے ترتیب ہو جاتی ہے۔ نماز کی پابندی رزق اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ 5 وقت نماز لازمی پڑھنا چاہیے۔ نماز کو مت چھوڑنا، زندگی کی ساری برکت اسی میں ہے۔ اپنی نظر کی حفاظت کرنا، گناہ کی بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کل ایسا ٹائم نفسا نفسی کا دور آ گیا ہے، لوگ اپنے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف جاتے ہیں۔ ہمیشہ اللہ کی طرف مانگا کریں کیونکہ مین مانگنے کا ذریعہ نماز ہے، جس کی وجہ سے نہ پڑھنے سے ہمارے رزق میں تنگی آ جاتی ہے اور ہر وقت آدمی پریشان رہتا ہے۔ نماز چھوڑنے سے کوئی نہ کوئی بیماری لگ جاتی ہے، نہیں تو 5 وقت وضو کرنے سے، نماز پڑھنے سے ہمارے دل اور دماغ چست رہتے ہیں اور ہمیں کوئی تھکاوٹ، کوئی پریشانی بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ 5 وقت نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اللہ کی طرف سے تحفہ لے کر آئے معراج کے دن، وہ ہمیں پڑھنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ والدین کی نافرمانی بھی ایک ہمارے رزق کی تنگی ہے۔ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور ان کے دعا کامیابی کا خزانہ ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے والدین کو گالی دی اس کے سر پر جہنم میں اس قدر آگ کے انگارے برسیں گے جس قدر آسمان سے رزق پر بارش کے قطرے برستے ہیں۔
نافرمانی سے زندگی میں مشکلات بڑھ سکتی ہیں۔ آج کے دور میں بہت سے لوگ والدین کو وقت نہیں دیتے یا ان سے سخت لہجے میں بات کرتے ہیں۔ بڑھاپے میں والدین محبت اور توجہ چاہتے ہیں۔ ان کی خدمات دنیا آخرت دونوں میں فائدہ دیتی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ اپنے والدین کی عزت احترام کریں اور اس کے جب بڑھاپا آ جائے تو ان کا خاص خیال رکھیں۔ آج کل کے دور میں جب اس کے ماں باپ بڑھاپے پہ جاتے ہیں تو ان کے بیٹے بیٹیاں گھر سے نکال دیتے ہیں اور ایسی جگہ چھوڑ کر آتے ہیں جہاں پر ان کا نام و نالو نشان کوئی لینے کو تیار نہیں ہوتا۔ پھر وہاں پر وہ دکھوں دردوں میں بیچارے سوکھ کر مر جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ماں باپ کی عزت اور احترام کرنا چاہیے۔ والدین سے سلوک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں بڑے کبیرہ گناہ کے بارے میں خبر نہ دوں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان گناہوں میں والدین کی نافرمانی کو بھی ذکر فرمایا۔ استغفر اللہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے کبیرہ گناہ جو انسان کرتا ہے وہ والدین کی نافرمانی ہے، جو ہر دم ہر وقت اس آدمی کے لیے سزا بن جاتی ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے والدین کو اپنے بیوی کے کہنے پر دوسرے گھروں میں چھوڑ جاتے ہیں، ان کو ظلم کے پہاڑ انگار برساتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہی والدین ہیں ان کے صبح سے شام تک، شام سے رات تک پال پوس کر اس کو بڑا کرتے ہیں، پھر آخر میں ان کو یہ اذیت اور تکلیف دیتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں سے بچائے۔ یہی ہمارے رزق کی تنگی کا باعث ہے، جو ہمارے رزق میں کمی ہو جاتی ہے۔ پھر ہم مارا ماری کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں رزق میں کیوں ایسا کیا مسئلہ آ گیا جو ابھی تک نہیں بڑھ رہا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک سزا ہے انسان کے لیے۔ حرام کمائی کھانا۔ حرام کی کمائی اگرچہ شکلیں نہیں بگاڑتی لیکن نسلیں ضرور بگاڑ دیتی ہے۔ حرام مال میں وقتی فائدہ ہو سکتا ہے مگر اس میں سکون اور برکت نہیں ہوتی۔ حدیث کے مطابق اللہ پاک یہ اور پاک چیز ہی قبول فرماتا ہے۔ آج رشوت، فراڈ، دھوکہ، ناجائز کمائی دعا عام ہو چکی ہے۔ ایسے مال گھروں میں بے سکونی اور پریشانی لاتا ہے۔ حلال رزق کم ہو مگر وہی بہتر اور بابرکت ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کے دور میں آپ کو پتہ ہے کیسے کیسے طریقے آ گئے دوسروں کو لٹانے میں اور اپنے گھر میں پیسہ لانے میں، لوگوں کو لوٹ مار کر اور حرام کی مالوں لے کر آتے ہیں۔ پھر کچھ دنوں دنیا کے لیے تو اس کے آسائش آرام ہے مگر ان کی آخرت کے لیے اور قیامت کے دن ان کا سزا بن جاتی ہے۔ اس لیے رزق کا تنگی کی ایک بڑا سبب حرام کی کمائی ہے۔ حرام کی کمائی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حرام کی کمائی کھاتا ہے وہ ایسے بیمار کی طرح ہے جس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ حرام کا مال قیامت کے دن ان کے خلاف گواہی دے گا۔ استغفر اللہ۔ اس لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کھل کے بتایا ہے کہ حرام کی روزی سے، حرام کے مال سے کتنی بابرکت ہے اور قیامت کے دن اس کے خلاف ہی یہ حرام مال گواہی دے گا کہ اس بندے نے اس طریقے سے مجھے اپنے پاس لیا اور کسی نے حق مارا اور دنیا میں بھی رسوائی کی، آخرت میں بھی رسوائی اس کے لیے ہوگی۔ اس لیے بہتر ہے کہ حرام سے بچا جائے، حلال کی روزی آپ بھی کھائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلائیں کیونکہ اسی میں ہی برکت ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کے دور میں رشوت، فراڈ، دھوکہ اور ناجائز کمائی عام ہو چکی ہے، اس لیے ان سے پرہیز کرنا اور لازمی قرار دیا گیا ہے۔ رزق کی تنگی کا ایک بڑا سبب زکوٰۃ نہ دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہاری صورتوں اور مال کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ زکوٰۃ نہ دینا۔ زکوٰۃ مال کو پاک کرتی ہے اور غریب کا حق ادا کرتی ہے۔ صدقہ زکوٰۃ رزق میں اضافہ اور برکت کا سبب بنتی ہیں۔ آج لوگ مال جمع کرنے میں لگے رہتے ہیں مگر حق ادا نہیں کرتے، اس وجہ سے مال میں خیر کم ہو جاتی ہے۔ وقت پر زکوٰۃ ادا کرنا ایمان اور انسانیت دونوں کی نشانی ہے۔ اللہ پاک نے خود قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے کہ جو لوگ اپنا مال اور
اپنا سونا جمع کرتے ہیں ان کو، اور لوگوں کو زکوٰۃ اور نہیں دیتے ان کو ایک دردناک عذاب کا سناؤ۔ بے شک اس کے واضح ہوتا ہے کہ جو لوگ مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے اس کو قیامت کے دن بخشا نہیں جائے گا۔ زکوٰۃ نہ دینے کے مختلف شدید عذاب بتائے گئے ہیں۔ زکوٰۃ نہ دینے والے دونوں کروٹیں پیشانی اور پیٹھ گرم تختی سے داغے جائیں گے۔ زکوٰۃ نہ دینے والے کا مال قیامت کے دن زہریلے گنجے سانپ کے شکل میں گلے میں اس کو بھانپ لیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ زکوٰۃ لازمی دینا چاہیے۔ زکوٰۃ ہمیں ایک اللہ پاک سے کہ تجارت کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ایک آپ روپیہ یا 100 روپیہ کسی کو دو گے، اللہ پاک آپ کو 10 گنا اس کو بڑھا کر دے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے، ہمارے گھر والوں کو چاہیے، آگے اہل عیال کو چاہیے کہ زکوٰۃ دینا لازمی ہے، کیونکہ زکوٰۃ دین کا رکن ہے اور اس سے کبھی بھی منہ نہیں موڑنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو یہ طریقے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رشتہ داروں سے تعلق توڑنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے جلدی جس چیز کا ثواب پہنچتا ہے وہ نیکی کرنا اور رشتہ داری نبھانا ہے، اور سب سے جلدی جن چیز کے عذاب آتا ہے وہ بغاوت اور رشتہ داری توڑنا ہے۔ بے شک رشتہ داروں سے تعلق توڑنا یہ بھی ایک رزق کی تنگی کا سبب ہے۔ صلہ رحمی یعنی رشتے جوڑنا رزق میں وسعت اور عمر میں برکت کا ذریعہ ہے۔ آج معمولی باتوں کا آنا اور غلط فہمیوں کی وجہ سے رشتے ختم کر دیے جاتے ہیں۔ واٹس ایپ بلاک اور ناراضی کم ہو گئے، اس سے دلوں میں نفرت اور تنہائی بڑھتی ہے۔ رشتے جوڑنے والے شخص اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ رشتہ داروں سے اچھے سلوک سے 10 فائدے ہوتے ہیں۔ اللہ اس پہ راضی ہوتا ہے، لوگوں کی خوشی کا سبب بنتا ہے، فرشتے خوش ہوتے ہیں، مسلمانوں کی طرف اس سے تعریف ہوتی ہے، شیطان کو تکلیف پہنچتی ہے، عمر بڑھتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، اور گوشت شدید رشتہ داروں خوش ہوتے ہیں، آپس میں محبت بڑھتی ہے اور آپس میں مل جل کر رہتے ہیں، خیر عافیت پوچھتے ہیں۔ کہ بے شک سبحان اللہ کتنے فائدے ہیں رشتہ داری نبھانے سے۔ آج کل کے دور میں ہر بندہ کہتا ہے کہ ہم اپنے سیپریٹ رہیں، کسی کے پاس جاتا نہیں ہے اور رشتہ داری نبھانے میں ناکام رہتا ہے۔ کسی کا حق کھانا، انسان دنیا میں تو خوش رہ سکتا ہے لیکن روز محشر میں اس کے گلے کا توق ہوگا۔ دوسروں کا حق مارنا، کسی کا حق لینا ظلم ہے اور ظلم کا انجام برا ہوتا ہے۔ آج کاروباری، نوکری، جائیداد اور لین دین میں بہت سے لوگ دوسروں کا حق دبا دیتے ہیں۔ وقتی فائدہ ان کو مل سکتا ہے مگر سکون ختم ہو جاتا ہے۔ انصاف کرنے والا شخص عزت پاتا ہے، حقدار کو حق دینے رزق میں برکت لاتا ہے۔ اس لیے ہمیں دوسروں کا حق سے پرہیز کرنا چاہیے، کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ حسد سانپ کے زہر سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ سانپ اپنے زہر سے نہیں مرتا لیکن حاسد کو حسد ختم کر دیتا ہے۔ استغفر اللہ۔ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے اور دلوں کو جلاتا ہے۔ آج سوشل میڈیا پر دوسروں کی کامیابی، دولت اور خوشیاں دیکھ کر حسد بڑھتا جاتا رہا ہے۔ دل میں بغض رکھنے سے سکون ختم ہو جاتا ہے۔ ہر انسان کی قسمت اور رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دوسروں کے لیے اچھا سوچنے والا ہی ہمیشہ خوش رہتا ہے، اور جو لوگ حسد کرتے ہیں ان کے رزق اور مال برکت میں تنگی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بے چین رہتے ہیں اور اس کے نیندیں اٹھ جاتی ہیں، پھر وہ بعد میں پچھتاتے ہیں کہ ہائے ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ حسد کرنے والا دنیا میں بھی ذلیل و خوار رہتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار رہتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے پرہیز کرنی چاہیے۔ دوسرے سے حسد کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ دوسرے کے پاس جو بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ آپ کے پاس بھی جو ہے وہ بھی اللہ کا دیا ہے۔ کسی کے پاس زیادہ ہے، آپ کے پاس کم، تو اللہ یہ کی مرضی کے، اللہ ہی سے مرضی کی وجہ سے ہے۔
آپ کے حسد کرنے سے نہ کچھ اس کا کم ہوگا نہ اس سے زیادہ ہوگا۔ کسی کا مال دولت دیکھ کر، کسی کی عیش و عیاش زندگی دیکھ کر یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ واہ کہ اسے زندگی گزارتا ہے، یہی رزق کی کمی کا ایک باعث ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے دوزخ میں زیادہ تر عورتوں کو دیکھا۔ صحابہ رضیہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وجہ سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی ناشکری کی وجہ سے۔ شکر کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں اور ناشکری سے برکت کم ہو جاتی ہے۔ آج لوگوں کے پاس بہت کچھ ہے مگر پھر بھی شکایت زیادہ ہے۔ ہم دوسروں کو دیکھ کر اپنی نعمتیں بھول جاتے ہیں۔ صحت، گھر، اولاد اور سکون بھی بڑی نعمتیں ہیں۔ ہر حال میں الحمدللہ کہنا خوشی اور برکت لاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہمیشہ شکر گزار رہیں۔ میرے اللہ نے کہا ہے کہ میرے رب نے یہ کبھی نہیں کہا کہ اس کے بندے پرفیکٹ ہوں گے۔ اس نے کہا کہ آدم کی اولاد میں سب گناہ کریں گے اور ان میں بہترین وہ ہوں گے جو اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے۔ سبحان اللہ۔ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے مگر بہترین وہ ہے جو توبہ کرتا ہے، استغفار دل کو صاف کرتا ہے اور رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ آج لوگ گناہوں کے معمول سمجھ کر توبہ میں دیر کرتے ہیں، اس سے دل سخت ہو جاتا ہے اور گناہ بڑھتے جاتے ہیں۔ سچی توبہ انسان کی زندگی بدل سکتی ہے۔ بے شک۔ سبحان اللہ۔ یہ 10 چیز ایسی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے برکت میں، ہمارے رزق میں بے برکتی ہوتی ہے اور تنگی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے رزق کشادہ نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ سے معافی مانگنی